امام حسین علیہ السلام نے زہیر ابن کین کو بلایا کہ زہیر میری بات سنو آگے. مولا عباس گئے, اس نے انکار کر دیا, اس نے میں نہیں ملتا. دوسری دفعہ بھیجا مولا عباس کو, کہ میں نہیں ملتا. تیسری دفعہ سرکار علی اکبر کو بھیجا, اس نے واپس بھیج دیا. قیس الکندی جو ہے یہ عبداللہ ابن ابی کا رائٹ ہینڈ ہے, بظاہر مسلمان ہے لیکن رسول اللہ کو دکھ دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. مکے سے 8 ذی الحج کو آپ نے جو ہے وہ سفر شروع کیا, اپنا حج کو عمرے میں کنورٹ کیا ہے, احرام کھولا ہے, اور اس کے بعد آپ جو ہے نا وہاں سے نکلے ہیں خطبہ دے کے. اور اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں. امام حسین کے پاس 4 سردار ایسے ہیں جو پوری فوج کے اوپر بھاری ہیں, جن میں بہت بڑا نام ہے جناب حنفیہ. اور اسی طرح 2 کریکٹر کربلا میں سمجھنے پڑیں گے, ایک عبداللہ ابن متی اور ایک زہیر ابن کین. یہ 2 بندے آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ کو پوری کربلا سمجھ آ جائے گی کہ کریکٹرز کون کون تھے. عبداللہ ابن متی مولا امام حسین علیہ السلام کا بڑا وفادار, پورٹ کرتا تھا کہ میں بڑا وفادار ہوں, میں مالک کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, بہت زیادہ. پھر جب مالک نے مقام بیزا پہ جب اس کی ملاقات ہوئی ہے امام حسین سے, انہوں نے کہا کہ چل کربلا کی طرف جانا. اس نے کہا مالک میں مجبور ہوں, میں نہیں جا سکتا. اور وہ زہیر ابن کین جو امام حسین کے ساتھ ان کی نہ دوستی تھی نہ تعلق تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بس بلکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے امام حسین سے ملنا ہی نہیں ہے. وہ امام حسین کو کوئی اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے زہیر ابن کین کو بلایا کہ زہیر میری بات سنو آگے. مولا عباس گئے, اس نے انکار کر دیا, اس نے میں نہیں ملتا. دوسری دفعہ بھیجا مولا عباس کو, کہ میں نہیں ملتا. تیسری دفعہ سرکار علی اکبر کو بھیجا, اس نے واپس بھیج دیا. بی بی نے غیرت دلائی کہ تو عرب کا سردار ہے اور تجھے اس بات کی غیرت نہیں آتی کہ دشمن کا بیٹا بھی دروازے پہ آ جائے تو خالی نہیں لٹاتے, تو نے امام حسین کے بیٹے کو واپس بھیج دیا. چل جا کے بات تو سن کے آ. زہیر ابن کین وہاں سے اٹھتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. امام حسین سب کو اپنے خیمے سے باہر نکال دیتے ہیں, پردہ گرا دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ راوی لہوف کا جو راوی ہے وہ لکھتا ہے کہ زہیر ابن کین خیمے سے ایسے باہر آئے کہ امامہ گلے میں پڑا ہوا تھا, مٹی سر کے اوپر تھی, اور ایسے جیسے صدیوں کا سفر کر کے باہر آ رہے ہیں, تھکے ہوئے قدم تھے. اندر پتہ نہیں کیا دیکھا کیا نہیں دکھایا مالک نے, اللہ جانے, اس کا کام جانے. واپس آتے ہیں اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں شہادت کا راستہ چن کے آ گیا ہوں, اگر تو میری بیوی رہی تو یہ لوگ تجھے ظلم کریں گے. اللہ نے تجھ سے ایک کام لینا ہے, میں تجھے ابھی طلاق دیتا ہوں, یہ پیسے یہ تجارت کا سامان سارا تیرا, میں سوائے تلوار کے کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں, یہ سب کچھ تیرا ہے, تو یہاں سے ذرا پیچھے چلی جا. جب کربلا ہو جائے, رات ہو, کھانا لے کے آ جائیں, ان کے بچے بھوکے ہوں گے. جناب زہیر ابن کین یہ جو ہے نا یہ 4 محرم یا 3 محرم کا واقعہ ہے. اس کے بعد بیوی کو طلاق دے کے بعد بھیج دیتے اور آپ آ جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو دم بھر رہے تھے امام حسین کا وہ ساتھ چھوڑ گئے, اور جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کہیں سے بھی اس کے مددگار ڈھونڈ لائے گا وہ پہنچ. کہاں سے آئے؟ حبیب ابن مظاہر کا کریکٹر, جناب مسلم ابن اوسجہ کا کریکٹر کیسے آپ بھول سکتے ہیں. مسلم ابن اوسجہ صحابی ہیں, جید ترین صحابی ہیں, 92 سال ایج ہے اس وقت. امام حسین سے بھی 40 سال ایج زیادہ ہے. رسالت مآب کے دور کے وہ جو ہیں وہ شخصیت ہے, یعنی بہت جید صحابی ہیں جناب مسلم ابن اوسجہ. اور مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر وہ لوگ ہیں, جب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوتی ہے تو یہ کوفہ سے باہر ہے. جب یہ کوفہ آتے ہیں تو رستے میں پتہ لگتا ہے امام حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوتی ہے, تو مسلم ابن اوسجہ کوفہ جانے کی بجائے رخ موڑ لیتے ہیں امام حسین کے خیمے کی طرف. امام حسین کے لشکر سے آ ملتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ مسلم کی شہادت ہو گئی ہے اور کوفے والے جو ہے نا یہ ظالم ہے, تو میں تو آپ کے ساتھ ہوں, جو آپ حکم کریں گے میں وہ کروں گا. مالک نے کہا کہ میرا سفر تو یہی ہے, جی میں آپ کے ساتھ ہوں. مسلم ابن اوسجہ شہادت ہے, یعنی سب سے زیادہ ایج جو کربلا کے شہیدوں کی وہ مسلم ابن اوسجہ 92 سال, اور سب سے کم ایج سرکار علی اصغر 6 مہینے. یعنی امام حسین نے صرف ایک قربانی نہیں دی ہے, ہر جو ہے وہ ایج کی قربانی دی ہے, اور علی اصغر کو تو مانگ کے لیا تھا. یعنی 28 رجب کو
جب آپ نے مدینہ چھوڑنا تھا اس سے چند دن پہلے 9 رجب کو مالک کے گھر ولادت ہوئی، اور اس سے پہلے بی بی جو ہے نا سکینہ کو بھی مانگ کے لیا تھا کہ مالک مجھے ایسا بیٹا اور ایسی بیٹی دے جن سے میں شدید محبت کروں اور میں تیری راہ میں ان کو قربان کروں. یہ وہ تھا، پتہ تو تھا نا یہ کربلا کل اختیار کی جنگ ہے. یہ کوئی نہیں ہوا کہ کوفے والوں نے خط لکھے اور امام حسین کو پتہ نہیں تھا اور وہ چلے گئے. نہیں، سب جانتے تھے، کوفے والوں کی خصلت سے جانتے تھے. یعنی ایک خاندان ہے جو مدینے سے اٹھ کے کوفے آ گیا تھا، اور وہ خاندان جو ہے نا وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ پیراسائٹ کے طور پہ رہا. قیس الکندی جو ہے یہ عبداللہ ابن ابی کا رائٹ ہینڈ ہے. بظاہر مسلمان ہے لیکن رسول اللہ کو دکھ دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. قیس الکندی کا بیٹا ہے اشس بن قیس. اشس بن قیس وہ ہے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سپہ سالار ہے. پھر اس نے کوئی جو ہے وہ غبن کیے، کچھ پیسے ویسے جو ہے وہ غبن کیے، اور پھر مولا نے اس کو کہا کہ میں تو تیرے سے حساب لوں گا، میں تو تجھے چھوڑوں گا نہیں. اتنی دیر میں صفین کی جنگ ہو گئی، اور پھر یہ جب اس کو پتہ لگا کہ مالک نے میرے سے حساب لینا ہے تو میں تو پھنس جاؤں گا، اس نے مولا علی کے ساتھ در پردہ تعلق خراب کر لیے. اور پھر امام علی علیہ السلام کی شہادت میں جس کا بہت بڑا نام ہے وہ اشس بن قیس ہے، اسی قیس الکندی کا بیٹا. اسی قیس الکندی کا ایک بیٹا ہے محمد بن اشس، جس نے مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے امان دے کے گرفتار کروایا تھا. اسی اشس بن قیس کی ایک بیٹی ہے جودہ بنت اشس، جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. یہ خاندان، یہ کوفے کے لوگوں کی خصلت سے امام حسین علیہ السلام بہت اچھی طرح واقف تھے. ان کو پتہ تھا یہ کون لوگ ہیں، پتہ تھا. اشس بن قیس کوفے میں ہی تھا نا. اشس بن قیس نے امام علی کی شہادت کی ساری پلاننگ کی تھی، زہر منگوایا، یہ وہ مطلب وہاں سے جو کچھ بھی ہوا یہ سہولت کار تھا سب سے بڑا. اور اسی طرح یہ لوگ جانتے تھے، کوفے والوں کا پتہ تھا کوفے والے کیا کرتے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، یہ سارا کچھ موجود تھا. امام کو پتہ تھا یہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب مقام بیضا پہ خطبہ دیا نا، تو جب ایک تو خطبہ دیا آپ نے 8 محرم کو خانہ کعبے میں، 8 محرم کو جب آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا تو آپ نے خانہ کعبے کے اوپر جو ہے نا خطبہ دیا وہاں پہ تمام حاجیوں کے ساتھ، جس میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، 8 ذی الحج کو 8 ذی الحج کو آپ نے 8 محرم کو تو خطبہ کربلا میں دیے. مکے سے جب آپ نکلے ہیں 8 محرم کو، 8 ذی الحج کو مکے سے 8 ذی الحج کو آپ نے جو ہے وہ سفر شروع کیا، اپنا حج کو کنورٹ کیا، حج کو عمرے میں کنورٹ کیا ہے، احرام کھولا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا وہاں سے نکلے ہیں خطبہ دے کے. اور اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ کرام جو موجود ہیں وہاں پہ ان کے سامنے خطبہ دیا. جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حسین یہاں مکے میں بہت بڑی طاقت ہے تو آپ یہاں ٹھہر جائیں. انہوں نے کہا کہ میں خانہ کعبے کی حرمت کو اپنے خون سے پامال نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے قاتلوں کو خانہ کعبے کے پردوں میں چھپنے نہیں دوں گا. اور وہاں جو جملے ہیں نا جو آپ کے، اس کام کے کرنے کا حکم مجھے میرے نانا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، میں یہ کام کروں گا چاہے اس سے مجھے فائدہ ہو یا نقصان. اور مجھے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 محرم کو یہ بتا رہے تھے کہ مجھے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحرا کے درندے تمہارا جسم نوچیں گے، تو مجھے پتہ ہے کہ میں کس منزل کے اوپر جا رہا ہوں، تم میں سے اگر کسی نے چلنا ہو تو میرے ساتھ چلے. اب یہاں پہ ڈیسیژن کیا امام حسین. امام حسین کے پاس 4 سردار ایسے ہیں جو پوری فوج کے اوپر بھاری ہیں، جن میں بہت بڑا نام ہے جناب حنفیہ. مدینے سے چلتے ہوئے جناب حنفیہ کو بلایا، کہا ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں لیکن رسول اللہ کا گھر یہاں موجود ہے، رسول اللہ کے گھر کی حفاظت بڑی ضروری ہے، بی بی ام سلمہ ہے، رسالت مآب کا خاندان یہاں پہ ہے، میں اپنا جو ہے وہ خاندان لے کے جا رہا ہوں لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور میری بیٹی بھی یہاں ہے. جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا میں بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں، میری بیٹی بھی یہاں ہے، اس کے ساتھ آپ رہیے گا. تو انہوں نے پھر بڑی جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ مکے تک چلتا ہوں، مکے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا. جناب حنفیہ سے یہ کمٹمنٹ 28 رجب کو لے لی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے سردار ہیں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. اللہ اکبر، بہت بڑے سردار ہیں، تاجر بھی ہیں، مالکن شریکت الحسین کے شوہر بھی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ میں ساتھ چلتا ہوں. انہوں نے نہیں عبداللہ، ایک تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، دوسرا رسول اللہ کا جو تبلیغ کا مشن ہے وہ آپ کیجئے،
تبھی سرکار عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹے محمد اور عون کو ہاتھ پکڑا اور بی بی کے پاس لائے کہ مجھے یقین ہے کہ حسین جس منزل پہ جا رہے ہیں وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، اگر وہ وقت آ جائے تو ایک بیٹا اپنی طرف سے اور ایک بیٹا میری طرف سے مولا حسین پہ قربان کر دینا۔ دو بیٹے سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار نے خود بھیجے ہیں۔ بی بی جب 28 رجب کو پہنچی ہیں مکے، 28 رجب مدینے سے نکل کے، بیٹے ساتھ نہیں ہیں، بیٹے مکے میں آئے ہیں اور عبداللہ ابن جعفر طیار لے کے آئے۔ امام حسین نے جب ان کو کہا کہ تم آپ مکے میں ٹھہریے اور میں ادھر جاتا ہوں، آپ کو یہاں پہ کام ہے، مکے کو سنبھالیے، رسول اللہ کا مشن، ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ وہاں سے آگے آتے ہیں تو تیسرا سردار ہے جس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل 3 دن پورے کوفے کے ساتھ اکیلا لڑتا رہا ہے۔ 3000 کا فوجی دستہ زچ ہو گیا تھا، ان اکیلے آدمی کو پکڑ نہیں سکا تھا۔ 3000۔ آخر کار ان کو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سردار جو ہیں یہ دھوکے سے مارے جا سکتے ہیں، جنگ کے میدان میں نہیں مارے جا سکتے۔ تو پھر انہوں نے گڑھے کھودے، بیچ میں برچیاں لگائیں، اوپر چٹائی بچھائی اور لڑتے لڑتے مسلم ابن عقیل کو وہاں لایا گیا۔ وہاں پہ محمد بن اشعث نے ان کو جو ہے وہ انگیج کیا کہ میں کر دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں فوج نے حملہ کیا، آپ گڑھے میں گرے، برچیوں پہ گرے، ہونٹ بھی کٹ گیا، ابرو بھی کٹ گئے، جسم پہ برچیوں کے نشان تھے، چہرے پہ انیوں کے نشان تھے، زخمی حالت میں ان کو بالکل جو ہے وہ قید کیا گیا۔ اور چوتھا سردار ہے سرکار عباس، سرکار عباس علمدار، ان کو لڑنے نہیں دیا۔ اور پھر وہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5واں سردار سرخی مولا حسین بادشاہ، اس حالت میں کہ بچے شہید ہو چکے ہیں، انصار شہید ہو چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھا رہے ہیں، پھر 11,000 بندے مار دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جب آپ نے جنگ کی، اور کوفہ کہاں اور کربلا کہاں، کوفے کی فوجیں بھاگتی ہوئی جو ہے نا وہ کوفے کی دیواروں کے ساتھ ٹکرائی ہیں، یعنی دوڑاتے ہوئے وہاں تک لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے وہ آپ نے جب واپس پلٹے ہیں کربلا کے میدان میں تو مولا عباس کے جسد اطہر کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا، اس بھائی کی جنگ نہیں دیکھی تم نے اس کی جنگ نہیں دیکھی جس نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائیں۔ علی اکبر بادشاہ کے جسد اطہر کے پاس، یعنی علی اکبر بادشاہ کی شہادت بھی، مطلب حسین ابن نمیر برچھی مارتا اور برچھی مار کے ایڑی سے وہ برچھی اندر توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے حسین بہت بہادر ہیں، اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی نکال کے دکھائیں گے تو میں مانوں گا حسین بہادر ہے، حسین ابن نمیر۔ اور پھر اس خاندان کا کنڈکٹ کیا ہے کہ یہ کتنا بڑا خاندان ہے کہ وہی حسین ابن نمیر مدینے میں آتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، سید سجاد کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، میں جو ہے وہ مسافر ہوں، مجھے رات رہنے کی جگہ ہے۔ مولا سید سجاد اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اپنے غلام کو کہتے ہیں اس کو کھانا بھی دو، اس کو کپڑے بھی دو اور اس کو اچھی جگہ پہ رکھو۔ صبح جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کی نظر سید سجاد پہ پڑتی ہے تو اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے، یہ تو قتل کرا دیں گے، میں تو ان کے بھائی کا قاتل ہوں اور میں نے تو امام حسین کی توہین بھی کی ہے، قاتلوں میں شامل ہوں۔ تو امام نے کہا کہ اس وقت جب تم جو ہے جب ہم تمہارے پاس آئے تھے تو وہ تم نے کیا تھا، اب تم یہاں آئے تم ہمارے پاس آئے، یہ پیسے لے لو، تمہیں زیادہ راہ کی ضرورت ہوگی، تمہارا گھوڑا بھی کمزور ہے، یہ صحرا میں مر گیا، تم جو ہے رسوا ہو جاؤ گے، یہ نیا گھوڑا بھی لے جاؤ، کپڑے بھی تمہارے پرانے ہیں، کپڑے بھی نئے لے جاؤ، جاؤ۔ یہ اس گھر کا کردار ہے، یہ مولا سید سجاد کا کردار ہے۔ کربلا کے کریکٹرز میں تو بہت کچھ ہے بھائی، سمندر ہے، بتاتے جائیں گے، نکلتا جائے گا۔ اللہ کربلا کے چیپٹر میں راجہ جیسلمیر کا کریکٹر آپ کو جو ہے وہ بہت شاندار ہے۔ راجہ جیسلمیر جو ہے وہ، یہ کہا تھا نا ایک لشکر جو ہے وہ انڈیا سے مدد کرنے آیا، وہ دت خاندان، سنجے دت کی فیملی، اور یہ وہاں پہنچے۔ ان میں ایک ہے رہاب دت۔ رہاب دت وہ ہے جس کو مالک نے 7 بیٹے دیے تھے، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی دعا سے ہوئے تھے، وہ رہاب دت ہے، وہ دت فیملی کا ہیڈ ہے۔ وہ الہندیہ میں رہتا تھا، تاجر تھا۔ الہندیہ عراق میں کربلا سے تھوڑا سا دور، نجف سے اگلی طرف ایک علاقہ ہے، مطلب ایک شہر دوسرا ہے، قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، الہندیہ۔ تو الہندیہ میں وہ رہتا تھا، وہ ہند کے لوگ تھے، وہاں پہ ہندی تاجر وہاں رہتے تھے، تو الہندیہ کے علاقے میں تھا، تو اس کو پتہ لگا وہاں بھی، وہ بھی اس کا بھی ایک کریکٹر ہے، وہ پھر کبھی زندگی رہی اس کے اوپر بات کروں گا۔ راجہ جیسلمیر
جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے. اب راجہ جیسلمیر کو سمجھنا پڑے گا یہ کون ہے. ایران کے بادشاہ کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک کا نام ہے شہر بانو اور ایک کا نام ہے مہر بانو. شہر بانو مولا امام حسین علیہ السلام کے عقد میں ہے. مولا سید سجاد کی والدہ ہیں, امام زین العابدین کی والدہ ہیں. اور ایک دوسری جو مہر بانو ہیں جن کا نام انڈین میتھ میں رانی چندر لیکھا کے نام سے, مہر چاند کو کہتے ہیں, وہ چندر لیکھا. چندر لیکھا. رانی چندر لیکھا کے جو شوہر ہیں وہ ہے راجہ جیسلمیر. راجہ جیسلمیر کو جب خبر ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ لڑنے جا رہے ہیں تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اٹھتا ہے اور کربلا میں مدد کے لیے آتا ہے. راستے میں اسے خبر ملتی ہے کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے اور اب ان کے جو ہیں وہ لوگوں کے جو ہے وہ سار دمشق لے جائے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ سار دمشق پہنچتے وہ دمشق کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. دمشق میں اس کی جنگ ہوتی ہے یزید کی فوجوں سے. وہ اس کی فوج اور وہ خود اور اس کے 4 بیٹے وہاں قتل ہو جاتے ہیں. باب السوات پہ جب بی بی اور سرکار سید سجاد وہاں پہنچتے ہیں تو جو ہے وہ امام نے جب وہ دیکھا راجہ جیسلمیر تو اس کا سر جوڑ کے اس کو اٹھاتے ہیں. یہ راجہ جیسلمیر یہ حسینی برہمنس, یہ وہی خاندان ہے. یہ حسینی برہمنس کی پوری تاریخ ہے, پھر کبھی بتاؤں گا کہ یہ کون تھے. ان کے وہ جیسے سوریا ونش کے ان کے کندھے پہ پہلے ان کی گردن پہ نشان ہوتا تھا, آج کل ان کے کندھے پہ یا کمر پہ کوئی نشان ایسا ہوتا ہے جو ان کی اس. اور ان خاندان کی ایک خاص روایت ہے جو انڈیا میں ساری ٹریڈیشن سے ہٹ کے, ان کا سب سے چھوٹا بیٹا پہلے وارث ہوتا ہے. ان میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کو سب سے پہلے امام سجاد نے سار جوڑ کے زندہ کیا تھا. چاروں بیٹوں راجہ جیسلمیر کو کہا تھا کہ تم لوگ واپس جاؤ اور یہاں پہ ہم کر لیں گے. ان 5 کو باب السوات میں زندہ کر کے, تبھی تو کسی نے پوچھا تھا کہ ان کو تو زندہ کر لیا, اپنے باپ کو کیوں نہیں کرتے. تو مولا سجاد نے ایک جملہ پڑھا تھا وہاں پہ کہ تم نے میرے باپ کو شہید کب کیا. وہ تو نیزے پہ قرآن سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. تمہارے لیے شہید ہوئے ہوں گے. وہ تو نیزے پہ قرآن سنا رہے ہیں, وہ تو اپنی اتھارٹی بتا رہے ہیں. کربلا میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ کربلا کل اختیار کی جنگ ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا یہ کیا ہونا ہے. وہ مٹی دی تھی, ایک روایت تھی, سارا کچھ تھا. کربلا کوئی عام سی سٹوری ہے. کربلا کوئی عام سی سٹوری ہے. کربلا میں کہانیاں اتنی ہیں. جناب وہب کلبی, جناب جان ابن حوی, کوئی ایک کام ہے, کوئی ایک کریکٹر ہے. صرف اصحاب کی بات کرتا رہوں, اولاد کی تو بات ہی نہ کروں, گھر کی بات ہی نہ کروں, تو 10 سال لگ جائیں گے اس سٹوری کو کمپلیٹ ہوتے ہوتے. اتنی بڑی بات ہے سر. میں تو عام سا آدمی ہوں, مجھے تو جتنا کہتا ہے یہ کربلا تو بس صرف ایک چیز ہے. کربلا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا. کربلا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ وہ آزمائش بھگتنے کا. تو میں اکثر ایک بندے کو کہتا ہوں کہ کربلا بھائی اتنا بڑا کریکٹر ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام اور ان اصحاب کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی اور تھا ہی نہیں جو اس سے گزر جائے. اللہ اکبر.